نبلوکم بال نبلوکم، اور ہم نے خیر اور شر دونوں کو کیا بنایا؟ فتنہ بنایا۔ تو اب یہ جو بات ہے یہ خواتین کے حوالے سے ہے، تو خواتین کا اس کو مس انڈرسٹینڈ کر لینا، اس کی وجہ سے نیگیٹو ہو جانا، یہ بھی فتنہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے، اور آپ نے اسلام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے۔ تو یاد رکھیں جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ چوتھا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ وہ عورت کا فتنہ ہے، تو عورت کا فتنہ ہونے کے مطابق بات کیا ہے کہ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی طاقت ہے، یعنی کہ جتنا بڑا میں نے آپ کو بتایا فتنہ ہے، اتنی بڑی وہ اصل میں کیا ہے؟ طاقت ہے۔ یعنی اگر وہ آپ کامیاب ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ناکام ہو جائے تو اس سے بڑی ناکامی نہیں ہے۔ واٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ عورت میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، اس کو نا یہ ہندی زبان میں کہتے ہیں لکشمی ریکھا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں عورت ایک ایسی لکیر ہے کہ اس پار رحمان کے ہیں، اس پار شیطان کے ہیں۔ یعنی جب عورت بگڑ جائے تو وہ آپ کو شیطان سے بھی بدتر کر دیتی ہے، لیکن جب عورت سدھر جائے تو وہ آپ کو الرحمان کا بندہ بنا دیتی ہے، آپ کو ولی بنا دیتی ہے، وہ عورت ہی آپ کو بنا دیتی ہے، کیونکہ عورت میں اتنا مضبوط فتنہ، اتنی مضبوط طاقت، اتنی مضبوط قسم کی آزمائش اللہ نے رکھی ہے۔ تو جس طرح اولاد، یعنی کہ اگر عورت فتنہ ہے تو اللہ تو اولاد کو بھی فتنہ کہہ رہا ہے نا، اللہ تو مال کو بھی فتنہ کہہ رہا ہے، لیکن کب؟ جب اس کا غلط استعمال ہو، جب اس کا نیگیٹو استعمال ہو۔ تو جتنے بھی ہم فتنے بیان کر رہے ہیں یاد رکھیں ان سے سارے فتنے پھوٹتے ہیں۔ تو عورت کا فتنہ میرے بھائی یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، آپ حدیث ملاحظہ کریں، رسول اللہ نے فرمایا، بخاری کی حدیث، کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے زیادہ خطرناک اور نقصان دینے والا فتنہ نہیں چھوڑا۔ اللہ، بخاری کی حدیث، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے زیادہ نقصان پہنچانے والا خطرناک فتنہ میں اپنی امت کے لیے چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر آپ ایک اور حدیث ملاحظہ کریں، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا بڑی اٹریکٹیو ہے، دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، اور بے شک اللہ نے تمہیں اس دنیا میں خلیفہ بنایا ہے، پس وہ ہر وقت دیکھتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اس لیے دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب بننے والی سب سے پہلا فتنہ وہ عورت تھی۔ اور یہ کس کی حدیث ہے؟ صحیح مسلم۔ یعنی بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والی ون آف دا تھنگ وہ کیا تھی؟ وہ عورت تھی۔ دنیا کا پہلا فتنہ، یعنی دنیا شروع ہوئی، اس کا نظام شروع ہوا ہے، سب سے پہلا فتنہ جو نمودار ہوا کس کی وجہ سے ہوا؟ وجہ جو بنی ہے وہ عورت بنی۔ اچھا، اس عورت کا تو قصور نہیں ہے نا کوئی، لیکن وہ عورت کی آزمائش اتنی سٹرونگ ہے، اللہ نے اس کے اندر طاقت اتنی مضبوط رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بھائی سنبھل گیا اور ایک بھائی بگڑ گیا، اور پوری دنیا جو قتل کر رہی ہے وہ اسے ایک بندے کو گناہ مل رہا ہے، کس کی وجہ سے وہ اس نے کیا تھا؟ عورت کی وجہ سے کیا تھا۔ پھر آپ ایک اور حدیث سنیں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری بات ہے، پیاری اس حوالے سے کہ اس کے اندر جو کمبینیشن رسول اللہ نے بیان کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، یعنی شیطان کا مردوں کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو شیطان یوز کرتا ہے وہ عورت ہے۔ اچھا، ہمیشہ ایک لفظ یوز کرتے ہیں شراب اور کباب، کیا جاتا ہے نا، تو اللہ کے رسول نے بھی ہمیں دو باتیں بیان کی ہیں، پہلے کا شراب اور دوسری بات کیا ہوئی؟ عورت، کباب عورت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شراب اور کباب۔ یہ ناممکن ہے آپ کے کسینو دیکھو، آپ کو شراب کھانا دیکھو وہاں پہ عورت نہ ہو، اور وہ عورت صرف ایک کام ہوتا ہے اپنا جسم دکھانا، ناچنا، پول ڈانس کرنا، ایک ڈنڈا سا ہوتا ہے اس کے ارد گرد وہ ڈانس کر رہی ہے، ننگی ہے، کچھ ہوتا ہے نیوڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کا رہنا ہی وہاں پہ نیوڈ ہے، لیکن آپ اس کو چھو نہیں سکتے۔ اب وہ بندہ دور دور رہ کے ریٹ ان کا بڑھ جاتا ہے، ان کا ریٹ بڑھاتے ہیں، انا للہ و انا راجعون۔ آپ یقین کریں ملیشیا کے اندر ہم تھے، تو میرا ایک پاکستانی دوست تھا، وہ کسی سری لنکن لڑکی تھی، اس لڑکی کے ساتھ تھوڑا گھومنے پھرنے لگ گیا، میں کہا یار یہ کام تو نہ کرو، کہتا نہیں یار کلاس میں پڑھتی ہے، کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا یار وہ فلاں جگہ پہ کام کرتی ہے، وہ جو سنوکر ہے ادھر گیمز وغیرہ ہے وہاں پہ وہ کام، اس کا کیا کام ہے وہاں پہ؟ کہتا اس نے یہ میں اپنی ماؤں بہنوں کو صرف یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی اہم ہے اور یہ فتنہ کیوں کہا گیا۔ کہتا اس نے ڈیپ گلا پہننا ہے، یہ شرط ہے اس جگہ پہ کام کرنے کی، ڈیپ اس نے گلا پہننا ہے اور اس جھک جھک کے ملنا ہے سب کو، انا للہ و انا راجعون، اور اس کو 600 رنگٹ مل جائیں گے۔ اور میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یار تو جیسی بھی ہے، یورپین تو نہیں ہے، انڈین ایک سب کانٹیننٹ کی، تو ایسی تو کم از کم جاب تو نہ کر۔ وہ کہہ لیں کیا کروں بھائی، مجھے پیسے چاہیے، پیسہ فتنہ بنا نا،
اب مال بھی فتنہ بنا، لیکن عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی انسان اس بات کو جانتا ہے کہ عورت کے اندر جو کشش اللہ نے رکھی ہے وہ سب سے مضبوط ہے. اب ہو سکتا ہے کہ 25 گاہک آ رہے ہیں، 25 کسٹمر، ان میں سے 5 اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ آج تجھے ایک لڑکی دکھاتا ہوں، وہ ایسے ایسے کر کے ملتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فتنہ بیان کر رہے ہیں. اب عورت کا فتنہ ہے کیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے. عورت کا سب سے بڑا فتنہ تو اس کا جسم ہے. پھر عورت کا دوسرا سب سے بڑا فتنہ اس کی زبان ہے. عورت کا تیسرا بڑا فتنہ وہ مرد کی عقل پہ حاوی ہو جانا ہے. اچھا دیکھیں، جو قابیل ہے جس نے قتل کیا، دیکھیں عقل مند تھا، مضبوط تھا. کس کی اولاد ہے؟ آدم کی اولاد. کوئی چھوٹی بات ہے؟ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نا. لیکن عقل پست ہو گئی. کس کی وجہ سے؟ عورت کی وجہ سے. اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی، اس کا نخرہ ایسا چھایا ہے، عقل ہی ختم ہو گئی. جادو کیا کرتا ہے؟ عقل ختم کر دیتا ہے. عورت سے بڑا جادو کس کا ہے؟ اس لیے اب آپ کو گانے نظر آتے ہیں نا، تیری آنکھوں نے جادو چلا دیا، تیری زبان نے جادو چلا دیا، تیرے چہرے نے، یہ لٹرل صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں وہ. کیونکہ یعنی کہ عورت کا 3 فتنے ہیں، ایک جسم، دوسری زبان، تیسرا اس کی عقل پہ چھا جانا. اس کو ہنی ٹریپ کہتے ہیں انگلش کے اندر. یعنی آپ کو پتہ ہے یہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی، ان میں کچھ عورتیں ہوتی ہیں خوبصورت، ان کو بھرتی کیا جاتا ہے ہنی ٹریپ کرنے کے لیے. یعنی اچھے خاصے بڑے بڑے بدماش گنڈے ہوتے ہیں، لیکن وہ عورت ان کی رخیل بن کر یا ان کے سامنے اس طرح بن کے جاتی ہے، وہ کہتی ہے یار کسی طریقے سے میری سے دوستی کرا دو، اس لڑکی سے دوستی کرا دو. وہ دوستی میں اس کو پھنسا لیتی ہے اور اس کا سارا ڈیٹا شیٹا سب کچھ نکلوا لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہنی ٹریپ. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹریپ، ایک جال بچھا ہے. کس کے ذریعے بچھا ہے؟ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کون ہوتی ہے؟ عورت. سب سے بڑا ہتھیار. اور اس کا تیر سب سے بڑا کیا ہوتی ہے؟ نظریں. ہر روایت میں سب سے بڑا ہتھیار شیطان کیا ہوتی ہے؟ عورت. اور تیر اس کا کیا ہوتا ہے؟ نظریں، نگاہیں. اسی سے ساری گیم بنتی ہے نا. آپ نے دیکھا، وہ کہتے ہیں پہلی نظر کا پیار، مشہور ہے نا، فرسٹ سائٹ. پہلی نظر میں ہی جو ہے نا میں دل دے بیٹھا. تو یہ 3 اصل میں عورت کے بڑے فتنے ہیں. پہلا جسم. اللہ نے عورت کا جسم اس انداز سے بنایا کہ وہ اٹریکٹیو ہے، اس لیے عورت جماعت نہیں کروا سکتی. علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک مذاق میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ریئل بات ہے. لیکن اب یہاں ہمیں کو ہنسی آئے گی کہ عورت سجدے میں جائے گی نا تو بندے نے سجدے میں لیٹ جانا ہے. عورت کیونکہ جھکی ہوئی ہے دیکھنے کے لیے. سارے بندے شور کر رہے ہیں، بندے کہہ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ. ایک دم سے خوبصورت سی لڑکی کی آواز آتی ہے، ایک دم سے بندے خاموش ہو جائیں گے. آپ کر کے دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے عورت کی ہر ایک شے کو حسن بنایا، چاہے اس کی آواز ہے، چاہے اس کی چال ہے. چال بھی عورت کی مرد سے کیا ہوتی ہے؟ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ایک انداز ہے اس کے چلنے کا، ایک انداز ہے چیز کو بیان کرنے کا، ہاتھوں کے انداز کا، ہر ایک چیز. جسم اللہ نے اسے خوبصورتی بنایا. اور دیکھیں قرآن کی آیت، زین للناس حب الشہوات، گاڑ دیا ہم نے مرد کے اندر عورت کی شدت کے ساتھ محبت، گاڑ دیا ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس لیے تو نبی نے کہا تھا دنیا کی چیزیں بڑی اٹریکٹیو ہیں لیکن پاس ہو جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں. ان ختم ہو جانے والی شے میں سب سے بہترین شے صالح عورت. صالح عورت. کیوں؟ کیونکہ یہ عورت مرد کو کسی جگہ بھی پہنچا سکتی ہے. اور نبی کو کس نے پہنچایا تھا؟ نبی کو انکریج کس نے کیا تھا؟ نبی کھڑا کس؟ عورت نے کیا تھا. تو عورت کا فتنہ ہونا میرے بھائی ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط مطلب ہی ہو. اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کمال کا انکریج کیا، زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امام الانبیاء ڈائریکٹ وہی لینے والے، ختیجہ کی اس انکریجمنٹ کو نہیں بھولا. کتنی بڑی بات ہے. لیکن دوسری طرف یوسف علیہ السلام کو، وہ بھی نبی ہے، اور وہ بھی وہ والے نبی ہے جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا احسن القصص. ایسا قصہ قرآن میں نہیں جیسا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ قصے کی ایک بنیاد کیا ہے؟ عورت. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا. کس کی وجہ سے آزمایا گیا؟ عورت کی وجہ سے آزمایا گیا. اس لیے یوسف علیہ السلام کی سٹوری یوتھ کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے، کیونکہ اس میں پیسہ بھی ہے، پاور بھی ہے، بھائیوں کی اور دوسری چیزیں بھی ہیں، اور یہ عشق مشوقی والے جو چکر ہوتے ہیں یہ وہ بھی ہیں. یعنی کہ ون سائیڈڈ لو تو تھا نا. یوسف علیہ السلام کی طرف سے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ عورت شدت سے چاہنے لگی تھی، لیکن نیگیٹو لو تھا، ہوس والا لفظ تھا. وہ یوسف علیہ السلام کے نعوذ باللہ غلط استعمال کرنا چاہتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کس کا فتنہ ہے؟ جسم کا فتنہ. یہ عورت کا پہلا فتنہ ہے، جسم کا فتنہ. آپ یقین کریں نوجوان بہت سارے
یونیورسٹی میں جاتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ وہاں پہ اب لڑکیوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، کالج میں نہیں کر سکتے. اکثریت جو پاکستان میں کالج ہیں وہاں پہ لڑکیاں علیحدہ ہے، لڑکے علیحدہ ہیں، آپ بات نہیں کر سکتے. اگر لڑکیوں کی کلاس ایک ہی ہے تو وہ پیچھے بیٹھتی ہیں، لیکن یونیورسٹی میں آپ منع نہیں کر سکتے. کیوں؟ دنیا کی جو یونیورسٹیوں کا نظام ہے وہ کہتے ہیں اب بچے میچور ہو چکے ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے، آپ جو کرتے ہیں کرنے دیں. ہاں بس یہ ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آپ جو ہے نا کچھ غلط حرکت نہیں کر سکتے سب کے سامنے، لیکن باہر مغرب میں وہ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے جب باہر جاتے ہیں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ صرف عورت کے جسم کے فتنے کی وجہ سے. اچھا یہ عورتیں نا لڑکے اور لڑکی اکٹھے بیٹھتے ہیں تو بالکل ایسے بات کرتے جیسے نا نارمل ہیں. میں نے کیونکہ خود دیکھا ہے نا، بالکل ایسے بات کرتے نارمل ہے، یعنی کہ ہم بڑے ماڈرن ہیں. ہم ایسے ٹھرکی ذہن کے، میں لفظ یوز کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، ٹھرکی ذہن نہیں ہے. اچھا جب علیحدہ ہوتے ہیں نا، اب لڑکیاں علیحدہ بیٹھی ہیں، لڑکے علیحدہ بیٹھے ہیں، اب یہ لڑکے ساری اس لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ لڑکیاں ساری ان لڑکوں کی باتیں کر رہی ہیں. کس کو دھوکھا دے رہے ہو؟ کس کو فراڈ کر رہے ہیں؟ اب جتنی فلمیں ہیں ان فلموں کے جو مرکزی کردار ایک ہوتا ہے وہ کون ہوتی ہے؟ عورت ہوتی ہے. یعنی کہ 80% فلمیں جو انڈیا کی آتی رہی وہ کیا ہے؟ عشق مشوق کی. ساری فلم کس پہ ہے؟ ایک عورت کے اوپر ہے. اور اس عورت کی وجہ پہ کیوں ہے؟ وہ کالی کلوٹی ہوتی ہے کوئی؟ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ خوبصورتی، جسم. سارے گانے جو ہیں 80% آپ گانے سن لیں وہ سارے کے سارے اس کی آنکھیں، اس کے گال، اس کے ہونٹ، اس کا جسم، اس کی چال، سارے کے سارے اسی کے اوپر وہ محور ہوتے ہیں، مرکز ہوتے ہیں. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ اس فتنے میں خود ہی آ جاتا ہے. پورنوگرافی جو پون ہے، ننگی فلموں کا جو پورے کا پورا دھندا ہے، وہ سارے کے سارے اس فتنے میں آ جاتا ہے، جسم کا فتنہ. اس لیے اسلام نے نظام کیا بنایا؟ 3 چیزیں. نمبر 1 پردہ. یہ کس کی وجہ سے کیا ہے؟ اس جسم کے فتنے سے بچنے کے لیے پردے کا حکم کیا. دوسرا نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا. تیسرا جلدی نکاح کرنے کا حکم دیا. یہ تینوں چیزیں اصل میں اسلام کا وہ پروٹیکشن شیلڈ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جسم کی عورت کے فتنے سے بچ جائیں. عورت کا دوسرا بڑا فتنہ وہ کیا ہے؟ زبان کا فتنہ. زبان ختیجہ کی طرح استعمال کرے تو امام الانبیاء ساری زندگی نہیں بھولتا. زبان اگر ناشکری کے اندر استعمال کرے تو جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ عورت کی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، میں نے جہنم میں تمہیں بہت زیادہ دیکھا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تم کفر کرتے ہو. تو صحابہ نے کہا کفر اللہ سے کرتی ہیں؟ دیکھیں کفر کا مطلب صحابہ کیا لیتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، اپنے شوہر کا کرتے ہیں. اپنے شوہر کی کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں. کس سے؟ زبان سے. تو عورتیں آپ دیکھ لیں، بات صرف یہ ہوتی ہے یہ والا ماؤس اچھا ہے یا یہ والا ماؤس اچھا ہے، آدھا گھنٹہ بات کریں گے، گفتگو کریں گے. چھوٹی چھوٹی بات پہ 2-2 3-3 گھنٹے ان کی باتیں چلتی ہیں. آپ میری بات ایک بتائیں، جتنی زیادہ آپ گفتگو کریں گے چانسز زیادہ ہیں غلطی کے، چانسز زیادہ ہیں غلط بات کرنے کے. جتنی چھوٹی گفتگو ہوگی چانسز اتنے ہیں غلط بات کرنے کے، ہے کہ نہیں؟ تو فتنے کے اندر آپ نے مبتلا کرنا ہے، زیادہ بولو. فتنے کے اندر سے بچنا ہے تو کیا کرو؟ کم بولو. تو زبان کا فتنہ یہ خصوصاً کس حوالے سے ہے؟ 2 حوالے سے. ایک چگلی، غیبت. عورتوں کے اندر یہ زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہے لیکن عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ ان کا سرکل چھوٹا ہوتا ہے اس لیے وہ انہی چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں. دوسرا شوہر کی ناشکری. اور تیسرا فتنہ جو ہے عورت کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا وہ مرد کی عقل پہ کیا ہو جاتی ہے؟ حاوی ہو جاتی ہے. اب ایک گانا ہے، اس گانے کے بول ہیں کہ خدا جانے یہ کیا ہوا ہے کہ بن گئے ہو تم میرے خدا. یہ گانے کا بول ہے. پھر وہ کہتے ہیں حسینوں کے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے. کفر ہے، کفر ہے. لیکن یہ کفر کر گیا بندہ کس کی وجہ سے؟ بھگوان، یعنی کہ ہندو نے گایا ہے، بھگوان پیچھے چھوڑ دیا اس نے. شیوا بھگوان پیچھے چھوڑا، ہنومان کو پیچھے چھوڑ دیا. کس کی وجہ سے؟ عورت کی وجہ سے. ایسا غرق ہوا، یعنی کہ اس سے تھوڑی دیر ایک چھوٹا سا سوال کرو، بھگوان وڈا ہے یا تیری مشوکہ وڈی ہے؟ وہ فوراً کیا جواب دے گا؟ فوراً جواب دے گا بھگوان وڈا ہے. تو کیا کہا تو نے ابھی؟ بہک گیا. یہ ہے عورت کا تیسرا بڑا فتنہ اور سب سے مضبوط فتنہ، مرد کی عقل پہ حاوی ہو جانا. اب نبی کی حدیث چیک کریں، کیا عجیب حدیث ہے، اللہ قسم. بخاری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، کس سے؟ عورتوں سے. عورتوں کو کہہ رہے ہیں میں نے تم سے زیادہ کسی کو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے بعد بھی، دوبارہ سنو ذرا، میں نے تم سے زیادہ کسی کو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود پختہ رائے رکھنے والے مرد کی عقل پہ چھا جانے والا نہیں دیکھا. یعنی کہ نبی حیران ہو رہے ہیں
یعنی عقلی حوالے سے عورت تھوڑی سی کمزور ہے، ایموشنلی مضبوط ہوتی ہے، مرد عقلی حوالے سے تھوڑا مضبوط ہوتا ہے لیکن ایموشنلی تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، دونوں پھر مل کے ایک اچھا بندھن بناتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں عورت اللہ مغفر پاگل ہے، لونیٹک ہے، نہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بات کرتے ہوئے کہ اگر آپ نیگیٹو چلے گئے یہ بھی ایک فتنہ ہے، کیونکہ نبی بیان کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میں یہ طاقت ہے، تم عقل پہ چھا جاؤ۔ اب میں صرف ایک سٹوری سنا رہا ہوں آپ کو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب لڑکیاں ایسے کرنے لگ جائیں، استغفر اللہ، آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے۔ سچا واقعہ کہ لڑکی کے پیچھے لڑکا پڑ گیا، ہر وقت چوک میں کھڑا ہوتا تھا، اس کے پیچھے پیچھے کرتا تھا، جاتا تھا، کیوں؟ اس لڑکی سے محبت کرنے لگا، وہ فرسٹ سائٹ والی چیز۔ تو لڑکی کو پتہ چل گیا، اس لڑکی نے کہا اب سننا ذرا، اب یہ بات سننا ذرا، عقل پہ چھا جانا، اس کی عقل کو رخ دینا۔ عورت میں اللہ نے طاقت دی ہے، عورت اس کو پازیٹیو لے تو اللہ کی قسم کیا مہان کردار ادا کر سکتی ہے، اس کو نیگیٹو لے تو یہ فیمنسٹ بن جاتی ہے، یہ سڑک پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو نیگیٹو لے تو اس لیے یہ دین فرقان ہے، یعنی کہ جو دین کو اختیار کرے گا نا تو یا تو وہ فیمنسٹ بن جاتا ہے، نیگیٹو ہو کے سڑکوں پہ آ جاتا ہے، یا وہ پازیٹیو ہو کے خدیجہ والا کردار ادا کرتا ہے، مریم علیہ السلام والا کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ عورت نے جب دیکھا نا یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، اس نے کہا چلو اس کو بدل کے دیکھتے ہیں، وہ بدلنے کی کوشش، اس نے پتہ کہا، اس نے لڑکے سے ملی، میں تمہیں ملنا چاہتی ہوں، اس کو ملی، مل کے کیا کہتی ہے؟ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرو، اگر تو نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی میں تمہاری، اور میرا بھائی آتا ہے، میرا فلاں آتا ہے، میرا فلاں آتا ہے، تو میں دیکھوں گی تجھے۔ اس نے کہا ٹھیک، پکا وعدہ، لکھ لیں، لکھوا لیں، سائن کر لیں، میرا وعدہ تیرے سے 40 دن، لیکن اس وقت میرے پیچھے نہیں آنا، چبلے نہیں مارنی، 40 دن کے بعد ملنا، میں تمہاری، جو تو کہے گا میں وہ کروں گا۔ سچا واقعہ۔ اس بندے نے نماز پڑھنا شروع کر دی، مسجد جانا شروع کر دیا، جب 15-20 روز ہوئے، اور سائنس بھی بتاتی ہے 21 روز کے بعد عادت بن جاتی ہے، یہ بدل گیا، اس کے چہرے پہ داڑھی آ گئی، یہ رشتہ لے کے گیا، نکاح کا رشتہ لے کر گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے تمہاری مرضی کے مطابق 40 روز نماز تو پڑھی لیکن میں تیری مطلب سمجھ گیا تھا۔ دیکھو وہ ہوس کا پجاری اس کو ولی بنا دیا۔ کس نے بنایا؟ ایک عورت نے بنایا۔ کس کی وجہ سے؟ اپنے حسن کی وجہ سے۔ اس کا حسن کی شدائی تھا نا، لیکن اس نے حسن کا بھی صحیح استعمال کیا۔ اس نے کہا بگڑا تو یہ ہوا ہے، بگڑا شہزادہ ہے، اس کو میں ٹھیک کر سکتی ہوں۔ کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا، یقین کریں۔ اس کے باپ ڈانڈے سوٹے لے کے اس کے پیچھے چل جائے، نہیں مانے گا۔ عورت کی صرف ایک پکار نے اس کا منوا دیا۔ میں نے ابھی بہت سارے دیندار دیکھے ہیں، وہ محبت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے مجھے چینج کیا ہے، اس لیے میں محبت میں پڑا ہوا ہوں۔ اب ماں باپ کو چاہیے ان کا نکاح کرنا، تو پھر ماں باپ نے بھی یہ دیکھا، اس عورت نے پھر ضد لگائی کہ میں نے اسی سے شادی کرنی ہے، نہیں تو میں شادی نہیں کروں گی، میں نے اس سے کرنی ہے، کیونکہ اب اس سے بھی مجھے محبت ہو گئی ہے۔ وجہ کیونکہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ معاف کرے، عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں جو پھنس گئے ہیں ان کو ایسا کرنا چاہیے، شرائط لگا دو، خصوصاً جس کے عورت کے پیچھے جو مرد پڑا ہوا ہے، شرط لگا دے عورت کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، داڑھی رکھو، تہجد پڑھا کرو، یہ کیا کرو، میں تیری، ورنہ تو نے میرے پیچھے نہیں آنا۔ یوز کرو بندے کو۔ تو اس لیے رسول اللہ کی اتنی پیاری حدیث ہے کہ تم تھوڑی سی کمزور ہو عقل میں، لیکن اس کے باوجود مرد کی پختہ رائے کے اوپر حاوی ہو جانا میں نے تم سے بڑا نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے نا، ایک بادشاہ تھا نا، وہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا تھا، وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، عورت پہ نہیں کر سکا، اس کی جو میری وار ہے اس کے وار کا میں مقابلہ نہیں کر سکا۔ اب مولانا مفتی محمد سلیمان زاہد صاحب حافظہ اللہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، 5 وجہ بتاتے ہیں یا 5 ذرائع بتاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کی عقل پہ حاوی ہوتی ہے۔ کہتی عورت کا سب سے پہلا وار کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت اللہ نے دل عطا کیا ہے، اور وہ دل کس کو دے دیتا ہے؟ عورت کو۔ وہ دل اللہ کو دینے کی بجائے کس کو دے دیتا ہے؟ عورت کو دے دیتا ہے۔ عشق، اس انتہا جو عشق ہے نا، وہ عشق کیا ہوتا ہے؟ ان کنٹرولڈ محبت کو عشق کہتے ہیں، جس میں کنٹرول نہ رہے، اور کنٹرول نہ رہے تو اس طرح گانے گاتے جس طرح کہ میں مثالیں دے رہا تھا، وہ اس انتہا پہ جاتا ہے کہ اس کا پجاری بن جاتا ہے، پوجا کرتا ہے اس کی۔ یقین نہیں، کچھ گانے کے بول ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں بھگوان کو مندر سے ہٹا دوں، اپنی معشوقہ کو وہاں پہ بٹھا دوں، اس کی پوجا کروں۔ کیوں بلا؟ دل۔ اور مذہب کا محور و مرکز کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل ہوتا ہے۔ یہ دل آپ کا ہوا، گانا ہے، فلم ہے، یہ دل آپ کا ہوا۔ سارے کے سارے وہ جو گانے شانے، دل تو پاگل ہے۔ کیا مطلب؟ دل تو پاگل ہے یعنی کہ تیرے پیچھے ہی آتا ہے اور کدھر جاتے ہی نہیں ہے۔ وہ دل نہیں ہے، وہ نفس ہے، لیکن وہ دل کا نام دے دیتا ہے اس کو۔ وہ نفس عمارہ ہے جو گناہ گار ہے، جو تمہیں گناہ کروا رہا ہے، لیکن اس کو کیونکہ علم نہیں ہے، کیونکہ جاہل ہے، اس لیے وہ اس کو دل سمجھ کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔
تو دل کے اوپر حملہ کرنے کی وجہ سے یہ آپ کی عقل کو جو ہے وہ محدود کر دیتی ہے۔ دوسرا جو بہت بڑا اس کے اندر فتنہ ہے، وہ جائز اور ناجائز کا فرق ختم کروا دیتی ہے۔ اسی لیے اپنی عورت کو خوش کرنے کے لیے انسان یہ کرتا ہے، رشوت لینے لگتا ہے، ڈاکے بھی ڈالتے ہیں لوگ۔ یقین کریں ایک پوری فلم ہے کہ بندے نے بینک لوٹا صرف کس لیے، کیونکہ اس کی جو بیوی ہے یا اس کی جو معشوقہ ہے وہ اس سے ڈیمانڈ کرتی تھی اور وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتا۔ وہ کہتے ہیں میں تیرے لیے چاند میں تارے توڑ کے لاؤں گا، تو وہ کہتے تارے توڑ تو اتنا پیسہ ادھر سے چوری کر کے لا اگر تو واقعی میں سے محبت کرتا۔ وہ لے آیا۔ تو جائز ناجائز کا فرق انسان ختم کر دیتا ہے صرف کس وجہ سے، عورت کے عقل پہ چھا جانے کی وجہ سے۔ اب یعنی کہ اس سے اگر اسے سمپل بنا کے پوچھو قتل کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ کہے گا غلط ہے، تو کیوں کیا؟ کہتا سمجھ نہیں آیا سر جی، کیا کب ہوا، کیسے ہوا، سمجھ نہیں آیا۔ تیسرا کہ اس عورت کی وجہ سے اگر یہ فتنے میں مبتلا ہو جائے، اس فتنے میں ہار جائے، تو یہ اپنے خونی رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس عورت کی وجہ سے۔ اور اس سے بھی بڑی بات اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کتنے ایسے رشتے ہیں کہ انہوں نے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، انہوں نے ماں باپ کو زندگی سے نکال دیا، وجہ کیونکہ بیوی کو پسند نہیں ہے، بیوی ان کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتی ہے۔ مرد ٹھیک ہے، مرد ان کے ساتھ ویہار بھی اچھا رکھتا ہے، رویہ بھی اچھا رکھتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بیوی برداشت نہیں کرتی تو مرد بھی پھر برداشت نہیں کرتا، اپنے ماں باپ تک کی قربانی دے دیتا ہے۔ انا للہ و انا راجعون، جس کی وجہ سے تو دنیا میں بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے قربانی دیتا ہے، جس کی وجہ سے؟ عورت کی وجہ سے۔ اب یہ عقل پہ چھا جانے والی بات ہے۔ چوتھی بات، مرد اکثر چاہتے ہیں کہ داڑھی رکھے بچہ، پردہ دار ہو عورت، لیکن عورت نہیں کرنے دیتی۔ وہ عورت جتیاں مار کے، عورت ہی اٹھا رہی ہے نا نماز کے لیے اسکول کے، لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھاتی۔ یعنی اکثر گھروں میں میں نے خود دیکھا ہے، اکثر گھروں کے اندر دینی رستے میں جو رکاوٹ پیدا کرنے والی شے ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے۔ یعنی کہ مرد کیونکہ کام پہ ہوتا ہے اور مرد کو ہر وقت یہ ٹینشن لگی ہوتی ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ ٹائم نہیں دے پاتا اپنی دکان کی وجہ، اپنے کاروبار کی وجہ سے، اس لیے وہ ہر اس شے کو سپورٹ کرتا ہے کہ میرا بچہ یہ نماز پڑھے، میرا بچہ یہ کرے، میرا بچہ داڑھی رکھ لے، تاکہ وہ بچ جائے گا اور میری ٹینشن کیا ہو جائے گی، ریلیز ہو جائے گی۔ لیکن عورت تو ہر وقت گھر پہ اس کو اس طرح کی ٹینشن ہے جیسے اس کو ٹینشن ہے، لیکن وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے ہر وقت، وہ ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہے ہر وقت، وہ گند دیکھ رہی ہے ہر وقت، اور وہ اسی طرح کے اپنے بچوں کو بھی بنانا چاہتی ہے۔ تو اکثر جو گھروں کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے والی شے ہے وہ بھی اکثر عورت کی طرف سے دیکھنے میں آیا ہے۔ اور پانچویں اور آخری شے کہ نیکی اور تقوی کے راستے میں چلنے کے اوپر، یعنی کہ خیر کے راستے، جہاد کے اوپر جانا، ان چیزوں کے اوپر جانا، اس کے اندر نوجوان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ وہ عورت بن رہی ہے۔ تو یہ میرے بھائی اور دوستو، عورت کو جو ہم نے فتنہ بیان کیا ہے وہ قرآن و سنت سے بیان کیا ہے، اپنی ذات سے بیان نہیں کیا، لیکن اس بیان کرنے کی بنیاد اور اس مقصد کیا ہے کہ جتنا بڑا فتنہ ہے یہ اتنی بڑی طاقت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر طاقت ہو تو وہ خدیجہ، عائشہ، صفیہ، ام سلمہ، مریم، اللہ ان پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، سب پہ ان جیسی بھی بن سکتی ہے، لیکن اگر یہ گرے تو یہ نہ صرف خود کو گراتی ہے بلکہ پورا خاندان تباہ کر سکتی ہے۔ اس لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔